اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم نے کر رہے ہیں فوریکس ٹریڈنگ. ٹھیک ہے. فوریکس ٹریڈنگ فوریکس ٹریڈنگ میں بہت سی کموڈیٹیز آ جاتی ہیں. اس میں بٹ کوائن بھی آتا ہے اور آئل وغیرہ بھی سب انرجی سے آتے ہیں. لیکن ہم نے صرف ٹریڈ کرنی ہے. ہم نے اسے کس پہ کرنی ہے؟ ہم نے گولڈ پہ ٹریڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور گولڈ اور ڈالر XAUUSD. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک چیز گولڈ کو ریپرزینٹ کریے اور ایک چیز کس کو ریپرزینٹ کریے، وہ ہے ہمارے پاس ڈالر کا. جب ایک چیز اوپر جاتی ہے نا تو دوسری نیچے آتی ہے. جب ڈالر کی پرائس بڑھے گی تو جو ہمارے پاس گولڈ کی پرائس ہے نا وہ نیچے آئے گی. ٹھیک ہے. USD ہوتا ہے ڈالر اور XAU گولڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ ان کی ایپلیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم نے بائی بھی کرنا ہے اور ہم نے سیل بھی کرنا ہے. جو ہمارے پاس بائی کی ٹریڈ ہوتی ہے نا، اس میں ہمارے پاس TP اوپر ہوتا ہے اور SL نیچے ہوتا ہے. کیونکہ جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے اور ہم نے بائی کی ٹریڈ لی ہو تب ہمیں پروفٹ ہوتا ہے. اور SL جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا اسٹاپ لاس اوپر ہوتا ہے اور TP نیچے ہوتا ہے. کیونکہ یہ مارکیٹ جب ڈاؤن جاتی ہے تب ہمیں پروفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس آپ کو نظر آ رہا ہوگا چارٹ سے ہم کھولیں گے تو ہمیں گرین اور ریڈ کینڈلس شو ہو رہی ہوں گی. گرین اور ریڈ. گرین ریپرزینٹ کرتی ہیں جو ہمارے پاس بائرز ہیں، ان کی اماؤنٹ زیادہ ہے. اور جو ریڈ ہے وہ ہمیں شو کرتا ہے جو ہمارے پاس سیلرز ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہے اس ٹائم مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ چیز جو ہمارے پاس آ جاتی ہے، ہمارے پاس آ جاتا ہے رسک مینجمنٹ. ٹھیک ہے. ہم نے رسک کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے. ہم ہمیشہ 1:1 سے ٹریڈ کریں گے. مطلب اگر ہم SL لگا رہے ہیں $10 کا تو ہم جو TP ہے وہ بھی $10 کا ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ مارکیٹ ہے آپ کو پتہ ہے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہی رہتے ہیں. اگر آپ کا 22 ڈیز مارکیٹ اوپن ہوتی ہے، 22 ڈیز میں اگر 20 دن بھی پروفٹ ہو رہا ہے، 2 ڈیز اگر جا رہی ہے نا لاس میں، اٹس آل رائٹ. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنے ایموشنس پہ کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے. آپ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا ہے کہ ہائپر نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی پینک ہونا ہے. پینک اور ہائپر بالکل نہیں ہونا. اٹس آل رائٹ. اگر ہم ہر روز $10 پہ پروفٹ لے رہے ہیں تو وہ انف ہے ہمارے کیپٹل کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اگر آپ کا کیپٹل چھوٹا ہے مطلب $200 تک بھی ہے نا اگر آپ کا کیپٹل، تو آپ نے 60 to 70 پپس یا میکسیمم 90 پپس کے بعد آپ نے مارکیٹ سے آؤٹ ہو جانا ہے. سوری، آپ نے اپنا ٹریڈ کو کیا کر دینا ہے؟ کینسل کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جو اگلا کویشچن آتا ہے نا وہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ پپس ہوتی کیا ہے. یہ پپس ہیں کیا؟ مطلب اگر ہمارے پاس مارکیٹ ہے 4305 4307 کے درمیان، تو ان کے درمیان، اس ریڈنگ کے درمیان ہمارے پاس ہے 20 پپس ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس 10 پپس ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس $1 کے ایکول ہوتی ہے. اور دوسری بات، ہم نے سب سے منیمم رسک پہ کام کرنا ہے اور وہ ہوتی ہے ہمارے پاس لوٹ سائز. لوٹ سائز جو ہم نے رکھنا ہے نا وہ ہم نے رکھنا ہے 0.01. اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا ہم نے، کیونکہ ہم نے منیمم رسک پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. منیمم رسک پہ ہم نے کام کرنا ہے کہ اگر ہمارا خدا نہ خواستہ لاس ہو جائے تو وہ اتنا نہ ہو کہ ہم بیئر نہ کر سکیں اور ہمارا اکاؤنٹ واش ہو جائے. اکاؤنٹ نہیں واش ہونا چاہیے کسی صورت بھی. اکاؤنٹ واش نہیں ہونا چاہیے. اور ٹریڈ آپ نے جو لینی ہے وہ آپ نے صرف وہی لینی ہے جو آپ کو پریمیم گروپ میں سگنلس دیے جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت نالج ہے نا کہ اگر آپ کر سکتے ہو، آپ کو لگتا ہے، تو پھر آپ نے ٹریڈ لینی ہے. ادروائز آپ نے نہیں لینی. ادروائز بس وہ ایک سگنل آتا ہے ہر روز، آپ اس کے اکارڈنگ ہی ٹریڈ کرو گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ پروفٹ میں ملے گا. ٹھیک ہے.